السلام علیکم. آج 7 مئی 2021. ریفارمر مرزا ارشد حاضر خدمت. رمضان المبارک اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے. اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آسمان سے ہم سب پہ اتر رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنی جولیاں باندھ لیں. پھر یہ شاید اگلا رمضان ہم نے دیکھنا بھی ہے یا نہیں. تو اب آج میں بات کروں گا تھوڑا سا جس حالات میں پی ٹی آئی کو دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے سربراہی کانفرنس بلا کے ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ شاید ہی کوئی سربراہ پوری دنیا کے مسلمان رہنماؤں کو اس طرح کسی ملک میں اکٹھا کر سکے. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جناب عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں جن پہ مالی کرپشن کا کوئی الزام نہیں. بے شک ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا لیکن ان پہ کوئی بھی مالی کرپشن کا کیس نہیں تھا. وہ پاک صاحب تھے اس مسئلے میں. ٹھیک ہے، سیاستدان تھے، انہوں نے سیاست سے پہلے سیٹ لی، حکمران بنے، مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے، پورے اختیارات حاصل کر لیے، لیکن قوم کے حق میں وہ فیصلہ نہ کر سکے جو عوام چاہتے تھے اور بنگلہ دیش بن گیا. تمام دنیا کے سربراہان کو اکٹھا کر کے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کرنے کی مہر ثبت کر دی گئی اور تسلیم کر دیا گیا. اس سے عوام کو کتنا دکھ ہوا اس کا آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جو عوام میں ہم کہتے ہیں، سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو جیسا زیرک انسان بھی اندازہ نہ کر سکا کہ عوام کے خلاف جانے کا بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے اور عوام کس طرح پھر خاموش ہو کے بدلہ لیتے ہیں. اور وہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب انہوں نے ٹرین پہ مارچ کیا تھا تو لاکھوں لوگ راستے میں کھڑے ان کی ریسیپشن کے لیے تھے اور ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر، پاورفل ڈکٹیٹر کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے. اور یہی پہ بس نہیں، ان کے ایک اشارے پہ لوگ جانیں قربان کرنے کو تیار تھے. اور اس لیے رفتہ رفتہ جب یہ مشرقی پاکستان کا ایک فیصلہ آیا تو پاکستانی عوام جنہوں نے یہ پاکستان بنایا تھا، مشرقی پاکستان بنایا تھا، وہ سمجھتے تھے ہم ایک ہیں. فاصلے جو ہوتے ہیں ان سے کوئی رشتے ختم نہیں ہوتے. ایک شخص اگر میرپور کا رہنے والا انگلینڈ میں ہے تو اس کا وہ رشتہ ختم نہیں ہو جاتا، وہ اسی طرح اس کا پیار محبت اپنے شہر اپنے لوگوں سے ہی رہے گا. یہی بات ہم پاکستانیوں کی تھی. ہم مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کو ایک پاکستان سمجھتے تھے. آدھا پاکستان ہندوستان نے اپنی تگ و دو سے تڑوا لیا، علیحدہ کروا دیا، بھائیوں کو ناراض کر دیا اور ہم نے اس ناراضگی پہ مہر لگا دی کہ ادھر تم ادھر ہم. تو پھر ہوا کیا ایٹ دی اینڈ؟ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جوڈیشل مرڈر، آپ کہہ لیں کہ کسی ڈکٹیٹر کے اشارے پہ جج نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو پھانسی دینی ہے، تو اس وقت کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. پبلک آرام سے اپنے گھروں میں سوتی رہی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑے نا امید ہو کے تختہ دار پہ اگلے جان کوچ کر کے. اور ادھر مجیب الرحمان صاحب اور ادھر اندرا گاندھی کا جو بھی اینڈ ہوا، دیٹ از اندر اسٹوری. تو اب بالکل سیم تھنگ ہے کہ بھٹو صاحب بیرون ملک اتنے کامیاب سیاستدان تھے کہ جب ان کو پھانسی دی گئی تو کئی ملکوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس بھیج دو، ہم ان کو اسائلم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جو آپ کے لیڈران جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ترس رہے ہیں کوئی ملک ہمیں پناہ دے. اور بھٹو صاحب اتنے کامیاب ان کی فارن پالیسی تھی کہ بیرون ممالک کے سربراہان کہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑ دو، ہمارے پاس بھیج دو، ہم انہیں رکھنے کے لیے تیار ہیں. دیٹ واز دا پوائنٹ.
کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بیرونی ممالک میں جتنی کامیابی حاصل کی اپنے نیچے اپنے ملک کے لوگوں میں وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے یا مینٹین نہ رکھ سکے. اس کی وجہ تھی کہ پبلک کے خواہشات کا انہیں اندازہ نہیں ہو رہا. وہ سمجھتے تھے کہ میں جو کروں گا پبلک اس پہ مہر لگا کے دے گی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پبلک اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے نظریے کے خلاف کبھی بھی کسی سیاستدان کو مہر نہیں لگانے دیتی، نہ ہی اس پہ اپنی مہر لگاتے کہ تم ٹھیک ہو. اب عمران خان صاحب ورلڈ لیول پہ شاید ذوالفقار بھٹو سے بھی بڑھ گئے ہیں. ان کی پالیسی امریکہ کے پریزیڈنٹ تک نے تعریف کی ہے، دنیا مانتی ہے کہ ان کی پالیسیاں بڑی اچھی ہیں، وہ بہت اچھے لیڈر ہیں. اب بیرون ملک فورم پہ تو ان کا قد بہت بلند ہے، لیکن اندرون ملک میں کیا ہوا ہے؟ جسٹ لائک ذوالفقار بھٹو کے ان کا ایک فیصلہ جو تھا، انہوں نے سربراہ اکٹھے کر لیے، عوام بہت خوش تھے. امام کعبہ نے جماعت کرائی ادھر شہی مسجد میں، تو لوگ دور دور سے آئے اور انہوں نے ان کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کی. لیکن جب مشرق پاکستان تسلیم کیا گیا تو کسی بھی سربراہ نے مجیب الرحمان کو منانے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی واپس آ جاؤ، تم نے ووٹ دیے ہوئے ہیں، تم سربراہ بن جاؤ، یہ لو حکومت 5 سال کے لیے. تو 5 سال کے بعد بھی تو مشرق پاکستان ہونا تھا نا، لیکن نہیں، وہ فیصلہ نہیں کیا گیا. اسی لیے عوام دل میں ناراض ہوگی، اور پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے، بے شک مجھے نہیں پتا کہ جج کو کہا یا جج نے اپنی ثواب دیدی سے انہیں پھانسی کا آرڈر کر دیا، تو وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اتنے بڑے لیڈر کے پیچھے دنیا کھڑی تھی لیکن عوام نہیں کھڑے تھے. یہی بات آپ سیم تھنگ اپنے عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ کرپشن میں نہیں ملوث، ہی از دا موسٹ آنیسٹ گائے. آرمی بھی اس لیے ان کا ساتھ دے رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. ان کو نہیں نظر آتا کوئی اتنا شخص جو ہے آنیسٹ ان کو مل سکتا ہے صدارت کے لیے. وہ بھی اسی لیے ساتھ دے رہے ہیں. عوام اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ ان کو اپنی آخری ہوپ سمجھتے ہیں کہ 70 سال سے یہ جو 2 پارٹیاں ہمیں لوٹ کے کھا رہی ہیں یہ کچھ کریں گے. لیکن بیسیکلی ہوا کیا؟ آئی تھنک کہ عمران خان صاحب اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں، یہ 1 مین وار لڑ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، لیکن وزیر اعظم وہ اپنے کمرے تک ہی محدود ہے، باہر ان کی کوئی نہیں چل رہی. کیوں؟ جتنے کرپشن زدہ بیوروکریٹس ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب نگران کریں. جو ہمارے بڑے بڑے سرمایہ دار جن کو منہ میں یہ لگ گیا کہ ہم جو چاہیں روپیہ کمائیں، ٹیکس نہ دیں حکومت کو، سرمایہ باہر بھیجے، تو ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے خان صاحب کو ہٹا دیا جائے. اب عوام کے سامنے وہ بے ایمان نہیں ہونا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر خان صاحب ہٹ جائے ساری بات رفع دفع، ہماری حکومت آ جائے گی، پھر وہی لوٹ مار، وہی پیسہ سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں انصاف کا محکمہ عدالتیں ہیں تو عدالتوں میں کیس ہو رہے ہیں، فیصلے تو نہیں نہ ہو رہے. آج تک کیس تو بڑے ہوئے ہیں، اس کو جی پکڑ لیا اندر کرے کیس ہو گیا، یہ ہو گیا. لیکن عوام مطمئن کیوں نہیں کہ ناٹ اے سنگل پرسن واز ہیڈ رسپانسبل. ایک بھی بڑے لیڈر کو کیا آج تک زرداری صاحب کو یا ان کے بیٹے کو یا اپنے جناب نواز شریف صاحب کو یا ان کی جماعت کے کسی سرکردہ لیڈر کو کسی سے ہو گیا فیصلہ کہ یہ اتنی رقم لی ہے اس کے واپس دے دے اور حکومت کے خزانے میں جمع کراؤ اور یہ رقم جو ہے غریبوں میں بانٹ دو؟ ایسا نہیں ہوا. لوگ مطمئن نہیں ہیں. کیوں؟ کوئی بھی دل سے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. عوام سے ڈر کے وہ لوگ ظاہراً عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں، بات بھی مانتے ہیں. عمران خان صاحب کمیٹی قائم کر دیتے ہیں، وہ کمیٹی اپنی رپورٹ بھی دے دیتی ہے لیکن عمل نہیں ہوتا. اب تھوڑی سی مثال دیکھیں، یہ رمضان شریف، اس میں جو یہ بنی ہے ہماری یوٹیلیٹی شاپس، ان پہ انہوں نے کہا جی تمام راشن ہر چیز ملے، لیکن کیا لوگوں کو وہاں سے آٹا چینی بغیر کسی تقاضوں کے ملا؟ نہیں. لائنیں لگی ہوئی تھی اور وہاں جو ہوتے تھے انچارج جو اپنا اپنا انہوں نے قانون بنایا ہوا تھا کہ ہم 2 کلو دیں گے، ہم 1 کلو دیں گے، ہم 10 کلو دیں گے. اس لیے
کوئی بھی آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک مہنگائی ہے، جن کے ہاتھوں میں چیز ہے وہ مہنگائی کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ان کا انٹرسٹ انوالو ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے بڑے بڑے مسائل میں انٹینگل کر دیا ہے تاکہ وہ ادھر مصروف رہے، ادھر دھیان نہ کرے، اور بدقسمتی سے جتنی ٹیم ہے عمران خان صاحب کی وہ بھی دل سے ان کے ساتھ نہیں۔ کدھر ہے ٹائیگر فورس؟ اگر رمضان میں آپ نے سربراہ جو ہے گورنمنٹ کے پرائم منسٹر صاحب وہ چاہتے ہیں کہ ہر لوگوں کو چیزیں سستے داموں ملیں، تو کیا وہ ٹائیگر فورس یا ان کے جو ایم این اے ایم پی اے یا ورکر ہے وہ ان شہروں میں نہیں رہتے؟ وہ مل سے لے کر بازار تک ان چوروں کا پیچھا نہیں کر سکتے کہ مل سے کتنے کی چینی نکل رہی ہے، پھر مڈل مین کتنے کی دے رہا ہے، پھر بازار میں کتنے کی بک رہی ہے؟ کیا وہاں ڈی سی ایس پی یہ تمام انتظامیہ موجود نہیں ہے جو اس کو واچ کرے؟ اگر ایک کوئی بھی منسٹر نکلتا ہے رمضان کے آخری دنوں میں اور وہ جا کے جمعہ بازار میں جا کے کسی اسسٹنٹ کمشنر کہتا ہے یہ تم نے غلط کیا، یہ تم نے غلط کیا، بھائی تم 20 دن کہاں تھے؟ 20 دن گزار کے آگے جب کہ رمضان ختم ہونے والا ہے، پہلے رمضان کو جاؤ اور تمام رمضان بازاروں کو وزٹ کرو ڈیلی۔ اتنے یہ لوگ ہیں، یہ اتنے ورکر ہیں، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ نو باڈی وانٹ ٹو اسٹے وتھ عمران خان۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ ان سے جان چھوٹے، یہ جتنی جلدی شخص ہونا ہے اسے ہٹا دیا جائے، اور وہ سمجھتا ہے ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ جہانگیر ترین صاحب ایسے لوگ جو ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے بڑے سنگی ساتھی تھے، اب کیسے سامنے آ رہے ہیں کہ جب ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوا ہے تو انہوں نے فوراً دانت دکھانے شروع کر دی۔ تو یہ یاری دوستی یا یہ لائلٹی نہیں ہوتی کسی سے، جو ہوتا ہے لیڈر اس کے ساتھ اگر آپ چاہ رہے ہیں چلے۔ اب عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو عوام میں 3 سیٹوں پہ الیکشن، تینوں پہ بری طرح پی ٹی آئی ہار گئی، کیا وجہ ہے؟ ان کے ورکر نے بھی انٹرسٹ نہیں لیا، ان کے جو کام کرنے والے انہوں نے انٹرسٹ بھی نہیں لیا، ان کے پارٹی کے جو ہے لیڈران ایم این ایم پی ایس اس علاقوں کے انہوں نے بھی انٹرسٹ نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ وہ چاہتے نہیں کہ عمران خان صاحب کامیاب رہیں اور اگلے بھی وہ 5 سال ہمارے سروں پہ بیٹھے ہمیں ڈراتے رہیں۔ تو پلیز میں کہتا ہوں کہ اب یہ آپ کا کام ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح کے ذوالفقار بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ لوگ ایسے ہی کر دیں اینڈ پہ آ کے، کیونکہ دل سے یہ ان کے ساتھ رہیں۔ اگر عوام نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے سوا ان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو پلیز کنسیڈر ناؤ، آپ نے پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلہ کریں، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، اس سے آپ کا، آپ کے بال بچوں کا، پاکستان کی بہتری ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو ایمان اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بات پسند ہے تو شیئر کریں، لائک کریں، اٹ ول بی انکریجمنٹ فار می۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔